علینا شکری صاحبہ، اس سے پہلے میں نیائی صاحب کے پاس جو آپ کے نزدیک، بیکاز آبویسلی ہم ملک کے اندر جو ایک سیاسی وائڈ ہے وہ تو ہمیں لگ رہا ہے، اور اوور آل بھی ہم اکثر ٹاک شوز میں ہم گفتگو یہ کرتے ہیں، آپ کرتی ہیں، میں کرتا ہوں کہ سیاست جمود کا شکار ہو گئی ہے، بہت زیادہ گھٹن محسوس کر رہے ہیں بہت سے سیاسی رہنما. یہ اس کی وجہ ہے یا مولانا صاحب کا گلہ ہے جو شاید وہ اب پینٹ اپ ہو کے معاملہ اس حد تک چلا گیا کہ وہ ایک حد سے ہی باہر چلا گیا؟ جی منیب صاحب، سب سے پہلے تو مولانا صاحب کا یہ سٹانس جو ہے یہ نئی بات تو نہیں ہے. مولانا صاحب اینٹی آپریشن رہے، خیبر پختونخوا کے معاملے کو لے کے وہ ٹائم اینڈ اگین بات کرتے آئے. پھر آپ نے دیکھا کہ بلوچستان کے اب وہ معاملے پہ بھی بات کر رہے ہیں. انہوں نے آزاد جموں کشمیر کے معاملے میں ثالثی کی پیشکش کی، لیکن اس پر ان کو جواب نہیں ملا، تو فرسٹریشن اس کے بھی حوالے سے ہے. لیکن آن دا ہول اگر براڈر کینوس پہ دیکھا جائے تو سیاستدانوں کی ہمیں اس میں ایک فرسٹریشن نظر آتی ہے. جب ان کے گلے ہوتے ہیں، شکوے ہوتے ہیں، تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی جو ہے وہ زور پکڑتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. فنگر پوائنٹنگ جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے، ہمیں مڈ سلنگنگ نظر آتی ہے، اور اس سارے سیکوینس میں معاملہ ہمیں کسی بھی طرح سے ریزالو ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا. ایشو اپنی جگہ برقرار رہتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر پاکستان کا ہاؤس جو ہے وہ ان آرڈر نہیں ہے، اور اس کے لیے بار بار ٹائم اینڈ اگین پریس بریفنگز میں بھی سیکیورٹی اداروں کی بھی جانب سے اس بات پر زور دیا جاتا رہا کہ 12 سال نیشنل ایکشن پلان کو بھی بنے ہوئے ہو چکے ہیں، اس پر عمل درآمد کس نے کرنا تھا؟ یہ مولانا صاحب ہوں، دیگر سیاستدان اس پر کیوں نہیں زور دیتے کہ جو سیاستدانوں کے کرنے والے کام ہیں؟ کیونکہ ایک طرف افواج پاکستان وہ تو اپنا کام کر رہی ہے، آئی بی اوز جو ہے وہ مسلسل ہمیں ہر دن کے ساتھ جو ہے اس کی تعداد میں اضافہ بھی نظر آ رہا ہے، اور وہ اپنی جگہ کنڈکٹ ہو رہا ہے. لیکن جو پروونشل گورنمنٹس نے کرنے والے کام تھے اس پر کیوں نہیں زور دیا جا رہا؟ مولانا صاحب ایز اے رسپانسبل پاکستانی بھی، ایز اے رسپانسبل سٹیزن بھی، کہ وہ کیوں نہیں گرل کرتے ان سیاستدانوں کو، اپنے کولیگز کو، کہ ایوان کے اندر وہ سیکیورٹی کے معاملے پہ بات اٹھائیں اور عمل درآمد کی طرف یقینی بنائیں. کیونکہ یہی تمام سیاستدان ہمیں ایک پیج پہ نظر آتے تھے 2014 میں جب سانحہ اے پی ایس ہوا تھا، تو اس کے بعد نیشنل ایکشن پلان کے تشکیل کے بعد عمل درآمد پہ اب بھی سوال اٹھائے جاتے ہیں. اور پھر آن دا کنٹری منیر صاحب ہمیں نظر آتا ہے پرائیورٹیز ہمارے ملک میں جو یہ پولیٹیکل ایلیٹ ہے اس کی کیا ہے؟ وہ بلو پاسپورٹس کی ریس میں جو ہے وہ سب نظر آتے ہیں. ابھی سینٹ کی قائمہ کمیٹی سے بھی ماشاءاللہ سے یہ ڈرافٹ جو ہے وہ منظور ہو گیا. اب اس کی ایک نئی ڈیفینیشن ہمیں نظر آتی ہے کہ 28 سال کے جو بچہ ہے 28 سال سے کم عمر کا، وہ اس کو نوجوان کو اب وہ ایک ڈیفینیشن پوری بنا دی گئی ہے کہ بلو پاسپورٹ سپاؤسز کو بھی لیجسلیٹرز کے ملیں گے. اور یہ جو ایکس لیجسلیٹرز ہیں جن کی اب تک ہمارے ملک میں الارمنگلی بتایا جاتا ہے 56,000 سے زائد افراد ہیں جن کے پاس بلو پاسپورٹ ہیں. سو پرائیورٹیز آپ دیکھ لیجئے کہ اتنا ایک مس پلیس پرائیورٹیز ہمیں نظر آ رہی ہیں. سیکیورٹی کا معاملہ ہے، اور ایک ایسے وقت میں کہ جب آپ دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنلی ڈپلومیٹک سطح پہ پاکستان کی بالکل کامیابی ہے، لیکن جو گورننس کے معاملات ہیں اور جہاں پر اس قسم کی اگر ہمیں سچویشن ایگریویٹ ہوتے ہوئے، انٹینسیفائی ہوتے ہوئے دکھائی دے لا اینڈ آرڈر کی، ایسے میں سیاستدان اٹھ کھڑے ہوں اور پھر وہ اسٹیبلشمنٹ اور یا ہمارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان کو تنقید کرنا شروع کر دیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ جو ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں، جو ایکسٹرنل پلیئرز ہیں، وہ جو ہیں وہ ظاہر ہے آپ کی پوری سچویشن کو ایکسپلوئٹ کریں گے. جو کہ پراکسی فیکٹر کی آپ آلریڈی ایک قیمت جو ہے وہ نظر آ رہی ہے کہ جی پاکستان کو وہ بہت پراکسی فیکٹر جو ہے وہ اس وقت ایک اس کے کانسیکوینسز اٹھانے پڑ رہے ہیں کہ جہاں پر انڈیا جو ہے وہ مسلسل آپ کے 2 صوبوں میں اور اب آزاد جموں کشمیر میں بھی ہمیں اس کی جھلک نظر آ رہی ہے. سو یہ ایک بات میں نے سامنے رکھی تھی. اور منیب صاحب ایک اور چیز بھی ہے، گزشتہ ہفتے ہمیں جہاں 4 دن کے اندر 3 سنگین واقعات بلوچستان میں نظر آئے، تو سیکیورٹی کی صورتحال جہاں پر اتنی ہمیں مخدوش نظر آ رہی ہے، وہیں پہ آپ دیکھیں کہ کرائسس میں ہمارے ملک میں حال کیا نظر آتا ہے. کوئٹہ سے اسلام آباد کی جو فلائٹس تھی وہ ایئر ٹکٹ آپ کو 1,12,000، جو ہمیں ان صوبوں میں احساس محرومی نظر آتی ہے، جو ان صوبوں میں ہمیں لوگوں کے لیے اپرچونٹیز کی ایک لمیٹڈ اپرچونٹیز نظر آتی ہیں. اور پھر آپ کو پتہ ہے یہ یوتھ بل جو ہے وہ نیچرلی وہ الیور بھی ہوتا ہے. سو اس قسم کے فیکٹرز کو آپ نے ایڈریس کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ سب نے یونٹی کے ساتھ ایک یونیفائڈ اپروچ کے ساتھ معاملے کو ریزالو کرنے کی طرف لے کر آنا ہے، اور اس کے لیے پاور سٹرکچر کے تمام سٹیک ہولڈرز کو. مولانا صاحب کی آج بات پہ میں یہ دیکھ رہی تھی پریس کانفرنس میں حنیف عباسی صاحب رسپونڈ کر رہے تھے، اور وہ بات ان کی درست ہے جہاں پر وہ کہتے ہیں کہ آپ شہادتوں کا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کی بدولت پاکستان قائم ہے. لیکن حنیف عباسی صاحب جب یہ گفتگو کر رہے تھے تو سوالات ان کے لیے بھی ریز ہوتے ہیں کہ جو گورننس کے کرنے جو کام تھے، گورنمنٹ کے کرنے والے کام تھے، ابھی حذیفہ صاحب کہتے ہیں وہ ڈیولز ایڈوکیٹ کے طور پہ بات کر رہے ہیں. وہ ڈیولز ایڈوکیٹ نہیں، وہ حکومت ہے. حکومت کے کرنے والے کام بتائیں، حکومت نے اب تک کیا کیا اور ان سارے ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے حکومت کیا کر رہی ہے؟ حکومت کے لیے ڈیولز ایڈوکیٹ تو خیر وہ فرینکلی اسپیکنگ
ڈیولز ایڈوکیٹ سے زیادہ کچھ اور پاکستان کا وہ صحافی ہو سکتا ہے. بٹ نیازی صاحب مجھے میں کیونکہ اس ایشو کو کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں آپ کی ماہرانہ رائے سے اور پھر اب ذرا آگے بھی بڑھیں گے. لیکن مجھے یہ بتائیں مولانا صاحب کو آپ مجھ سے بلکہ ہم سب سے زیادہ بہتر جانتے ہیں, آپ تاریخ بہتر جانتے ہیں. مولانا صاحب کی یہ جو ایک ان کا اس طرح کی گفتگو وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی تاریخ اور ان کی پالیسیز پر ناقد رہے ہیں, تنقید کرتے رہے ہیں, وہ علیحدہ بات ہے. لیکن اس طرح کی تنقید میرے خیال میں بہت آگے جا کر کی انہوں نے. اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ اسے سلپ آف ٹنگ تو نہیں کہا جا سکتا, مولانا صاحب کی جیسی شخصیت شاید سلپ آف ٹنگ نہیں کرتی. پھر یہ کیا ہے آپ کے نزدیک؟ شکریہ منیب صاحب موقع دینے کا. میں تو حقیقت ہے کہ ایک سخت میں ہوں, اس لیے نہیں کہ یہ اس طرح کی فضول گفتگو ہم نے پہلی دفعہ سنی ہے, لیکن جیسے آپ نے فرمایا کہ مولانا سے اپنے انٹرو میں کہ مولانا سے ایسی گفتگو کی توقع نہیں کی جا سکتی, ان کے منہ سے ایسی گفتگو کا نکلنا ایک لمحہ فکریہ ہے. مجھے یقین ہے کہ بہت افسوس ہوا ہے کہ مولانا, اگر میں یہ کہوں کہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ گفتگو ہے. میں 2-3 باتیں ایڈ کرتا ہوں. مولانا اس وقت پاکستان کے موجود سیاستدانوں میں بلا شبہ میری ذاتی رائے میں سب سے زیادہ زیرک, معاملہ فہم اور بڑے قد آور سیاستدان ہیں. مولانا کے ایک اور جو اضافی ان کے پاس ایک ایڈجیکٹو ہے وہ یہ ہے کہ ملک کی جو سب سے بڑی سیاسی مذہبی جماعت جو ملک میں سیاست میں سب سے زیادہ مؤثر تھی موجودہ مولانا کی جماعت ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ملک کے اندر ان کی ہو سکتا ہے کہ ہمارے چونکہ عسکری قیادت جو ہے اس سے کچھ شکایات ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جب بھی سیاست میں ملوث ہوتی ہے ملکی معاملات میں تو سب سے کی شکایات ہوتی ہے. میری ہو سکتا ہے شکایات ذاتی طور پہ جو ہے اس کے لحاظ سے جو ہمارے جو تھوڑی بہت ملک کی فکر کرتے ہیں میری شک بہت زیادہ ہو. لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہماری افواج انڈیا کے خلاف لڑ رہی ہو اور ہم وہاں پہ آ کے ایسی گفتگو کریں کہ جس کا قیادت سے زیادہ ایک عام جذبہ جو تھا وہ کار فرما ہوتا ہے. میں یقین جانے کہ ان بیچاروں پہ آپ کے اپنے انٹرو میں کہا, حذیفہ نے بتایا, علینا نے بتایا, ان پہ کیا گزرے گی. مطلب ایک شہید کے گھر میں آپ یقین جانے کہ مجھے تو میں جس علاقے میں رہتا ہوں وہاں پہ تو جو کثرت سپاہیوں کی ہے. میاں والی کے اندر کوئی جرنیل شہید ہو کے نہیں ہے, کوئی کرنل بھی شاید کوئی گنتی کے ہاتھوں کے ہوں یا آفیسر ہوں. یہ سارے کے سارے وہاں پہ بیچارے عام سپاہی ہیں اور ان کی جو اندر ایک جس کو کہنے آپ بھی مل چکے ہوں گے, ان کے اندر ایک جو ہوتا ہے فخر. ان کے قبروں پہ لے جائیں گے تو قبرستان میں وہ بڑے تواتر سے جا کے وہاں منظر ہوتا ہے, پاکستان کا جھنڈا ان کی قبر پہ لگا ہوتا ہے کہ شہید کی قبر ہے, وہ چینج کرتے ہیں.